الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین کرام، میری اسلامی دین بھائیوں اور میری ماں و بہنوں، آج کی اس نشست کا عنوان ہے کیا گھروں میں نماز عید الفطر ہو سکتی ہے یا نہیں۔ موجودہ حالات ہمارے سامنے ہے۔ سب سے پہلے تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ عید الفطر کے آتے آتے وقت تک کے کورونا وائرس ختم ہو جائے اور لاک ڈاؤن بھی ختم ہو جائے اور اپنے معمول کے مطابق تمام مسلمان بھائی ہندوستان سے باہر نماز عید الفطر عیدگاہوں اور مساجد میں ادا کر سکیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو پاتا ہے اور بظاہر ایسا ہی کچھ لگ رہا ہے تو دوسری کوشش کرنی چاہیے، حکومت انتظامیہ سے درخواست کریں کہ ہمیں عیدگاہوں کے اندر مساجد کے اندر نماز عید الفطر ادا کرنے کی اجازت دیں، اور یقیناً ہم اجازت حاصل کرنے کے بعد جو احتجاجی تدابیر ہو سکتی ہیں سماجی دوری کی رعایت رکھتے ہوئے اور دوسری تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ہم نماز عید الفطر ادا کریں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو پاتا ہے اور اجازت نہیں مل پاتی ہے، یا جن ممالک کے اندر اور جن شہروں کے اندر لاک ڈاؤن نافذ رہتا ہے اور عید الفطر کی نماز بہرحال ادا کرنی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم اپنے اپنے گھروں میں رہ کر نماز عید الفطر ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں اور اصول فقہ اسلامی کی روشنی میں جو جواب سامنے آتا ہے وہ یہ ہے، موجودہ حالات کے اندر نماز عید الفطر کچھ شرطوں کے ساتھ اپنے گھروں میں ادا کر سکتے ہیں۔ آگے بات آئے گی کہ کیا شرطیں ہیں اور نماز ادا کرنے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، وہ بات انشاءاللہ آگے آئے گی۔ ہمیں ابھی جاننا ہے وہ کیا دلائل ہیں جن کی بنیاد پر نماز عید الفطر اپنے گھروں میں ادا کر سکتے ہیں، ادا کرنا درست اور صحیح ہے۔ تو اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ نماز عید الفطر اپنے اصل کے اعتبار سے مسجد سے باہر مشروع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً مسجد سے باہر عیدگاہ کے اندر نماز عید الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری کے اندر باب الخروج الی المصلی جلد 1 صفحہ 13 ہندوستانی نسخہ، اور یہ بات طے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نماز عید الفطر ادا کرتے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے مسجد سے باہر نماز فطر کا ادا کرنا بذریعہ تواتر ثابت ہے۔ لہذا مسجد سے باہر جملہ شرائط کے ساتھ کہیں بھی نماز عید الفطر قائم ہو سکتی ہے، خواہ عیدگاہ کے اندر ہو یا کسی میدان میں ہو یا شادی خانے میں ہو یا فنکشن ہال میں ہو یا گھروں کے اندر ہو، اس لیے کہ مسجد سے باہر جب کہا جائے گا
تو مسجد کے باہر یہ تمام جگہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان مسجد سے باہر کے اندر گھر بھی شامل ہے، گھروں کے اندر بھی نماز عید الفطر ادا کی جا سکتی ہے۔ دوسری دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر باب باندھا، باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین۔ اس باب کے تحت، بلکہ اس باب کے اندر ہی تاریخاً ان کا اثر نقل کیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں: امر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولاہم ابن ابی عتبہ بالزاویۃ فجمع اہلہ وبنیہ وصلی کصلاۃ اہل مصر وتکبیرہ۔ یہ حدیث پاک پوری سند کے ساتھ مصنف ابن شیبہ اور سنن بہقی کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ زاویہ ایک مقام کا نام ہے جو بصرہ شہر سے 2 فرسخ کی دوری پر واقع ہے۔ وہاں وہ عام طور پر رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ وہ بصرہ شہر نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکے، خواہ وجہ جو بھی ہو، بہرحال تو اس موقع سے انہوں نے اپنے گھر والوں کو اور جو خدام تھے اور غلام تھے سب کو جمع کیا اور اپنے آزاد کردہ مولا ابن ابی عتبہ کو حکم دیا کہ وہ نماز عید الفطر پڑھائیں۔ اس حدیث سے تو معلوم ہوا کہ گھر کے اندر نماز عید الفطر ادا کی جا سکتی ہے، اس اثر سے ثابت ہو رہا ہے۔ نمبر 3، چونکہ نماز عید الفطر کی بدل کوئی نماز نہیں ہے کہ نماز عید الفطر اگر چھوٹ جائے تو اس کے بدلے میں کوئی اور نماز پڑھ لی جائے، جیسا کہ نماز جمعہ کے بارے میں ہے۔ اگر نماز جمعہ چھوٹ جائے یا کوئی نہ پڑھ سکے تو اس کے بدلے میں گھر کے اندر نماز ظہر ادا کرتے ہیں۔ لیکن عید الفطر کے تعلق سے ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ عید الفطر نماز کے بدلے کوئی نماز ایسی ہے نہیں جو چھوٹ جائے یا کسی وجہ سے ادا نہ ہو سکے وہ نماز پڑھی جا سکے۔ ایسی صورت کے اندر ظاہر سی بات ہے نماز عید الفطر ہی ادا کی جائے گی، اور آپ جانتے ہیں کہ نماز عید الفطر راجح قول کے اعتبار سے واجب ہے۔ دیکھیے کبیری صفحہ 524، اور وجوب کی دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ رمضان کے روزے کا بیان چل رہا ہے کہ اگر رمضان کے روزے پورے کر لو اس میں اللہ کی کبریائی بیان کرو اس کے مطابق جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا ہے۔ وہ کبریائی کیا ہے؟ وہ کبریائی وہی عید الفطر کی نماز ہے جو اللہ اکبر سے تکبیر کہتے وہاں پہنچتے اور نماز الفطر مکمل ادا کرتے ہیں، اور جو بھی ہے وہ سب ادا کرتے ہیں تو وہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ اور اس آیت پاک سے ثابت ہوا کہ عید الفطر کی نماز، لہذا عید الفطر کی نماز واجب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ عید الفطر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تادم حیات جب عید الفطر کی نماز مشروع ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کر تادم حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ترک کیے ہوئے ادا کرتے رہے ہیں، اور بغیر ترک ادا کرنا یہ وجوب کی دلیل ہے۔ آپ دیکھیے کبیری صفحہ 524۔ اس لیے نماز عید الفطر کے بدل کوئی نماز نہیں، نماز اشراق بھی نہیں ہو سکتی ہے، نماز چاشت بھی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ عید الفطر کی نماز واجب ہے اور یہ دونوں نمازیں سنت ہیں، واجب نہیں ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلا ان دلائل کی روشنی میں کہ نماز عید الفطر گھر کے اندر ادا کی جا سکتی ہے۔ اب اس سے متعلق بعض کچھ نئے مسائل ہیں جو جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1،
اس کا وقت ہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد مکروہ وقت جو اس کا ہوتا ہے 15 منٹ قریب ہوتا ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد یعنی مکمل سورج نکل جائے، مکروہ وقت ختم ہو جائے، تو اس کے بعد سے لے کر سورج کے ڈھلنے تک کے عید کی نماز کا وقت ہے۔ فتاوی سراجیہ صفحہ 18، در مختار رد المختار جلد 3 صفحہ 52 اور 53۔ اور جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی سے ثابت ہے کہ آپ حضرات انہی اوقات میں عید الفطر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ دوسرا مسئلہ جماعت میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز عید الفطر تنہا مشروع نہیں ہے۔ عمدۃ القاری جلد 6 صفحہ 308، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تادم حیات عید الفطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت ہے، تنہا ثابت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اگر کسی کی نماز عید الفطر چھوٹ جائے تو اس پر اس کی قضا واجب نہیں ہوتی ہے۔ اگر تنہا نماز مشروع ہوتی تو قضا واجب ہوتی، لیکن مشروع نہیں ہے اس لیے قضا واجب نہیں ہے۔ دیکھیے جامع رموز جلد 1 صفحہ 121۔ اس لیے کہ حدیث قرآن کے اندر عید کی نماز چھوٹ جانے پر قضا کیے جانے کا کوئی تذکرہ کا حکم نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ عید الفطر کی نماز تنہا مشروع نہیں ہے۔ تنہا کوئی پڑھنا چاہے تو عید کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز جماعت کے ساتھ ہی ہوگی، بغیر جماعت عید الفطر کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ لہذا جماعت قائم کرنے کے لیے راجح قول کے مطابق امام کے علاوہ کم سے کم 3 بالغ مرد مقتدی ہونے ضروری ہیں۔ گویا دوسرے الفاظ میں کل 4 افراد سے نماز عید الفطر کی جماعت قائم کی جائے گی۔ ہدایہ جلد 1 صفحہ 168، بدائع الصنائع جلد 1 صفحہ 616، رد المحتار جلد 3 صفحہ 124۔ یہ جماعت کی بارے جو بات کہی گئی کہ مجموعی اعتبار سے 4 افراد سے کم جمع ہوں تو نماز عید الفطر کی جماعت قائم ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے بارے میں فرمایا فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اس فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ فرمایا تو فَصَوْا یہ جمع کا صیغہ ہے، اقل جمع 3 افراد ہونے چاہیے، تو اس میں مقتدیوں کا ذکر آیا، اور ذکر اللہ کا جو لفظ ہے اس میں امام کا تذکرہ آیا، اس اعتبار سے موجود اعتبار سے 4 لوگ ہو گئے۔ تو جمعہ پر قیاس کرتے ہوئے عید الفطر کے بارے میں جماعت کی تعداد کم سے کم کیا ہوگی؟ کم سے کم 4 افراد ہونے چاہیے۔ لہذا 4 افراد کم سے کم ہوں تو جماعت قائم ہو جائیں گے۔ یہ 4 افراد مرد ہوں گے، بالغ ہوں گے، عاقل ہوں گے، اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی شامل ہو جائیں تو حرج کی بات ہے، لیکن کم سے کم اتنی تعداد ہونی چاہیے تب جماعت درست ہوگی، ورنہ جماعت درست نہیں ہوگی۔ اس وقت اہم مسئلہ ہے طریق نماز کا۔ طریق نماز کے اندر پہلی بات ہے نیت ضروری، بغیر نیت کے نماز درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعمال بالنیات، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اس لیے بخاری حدیث کی بنیاد پر کہا کہ بغیر نیت کے نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ نیت کس طرح کریں گے؟ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، لہذا دل سے ہم نیت کریں گے کہ ہم نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیر کے ساتھ میرا منہ خانہ کعبہ کی طرف اللہ کے واسطے ادا کر رہا ہوں۔ اگر امام ہے تو اتنا ہی بولے گا، اور امام کے پیچھے اگر عورتیں بھی ہیں تو امام نیت کے اندر عورت کو بھی شامل کر لے گا کہ میں عورت مرد دونوں کی امامت کر رہا ہوں۔ اگر مقتدی ہیں تو مقتدی نیت میں یہ اضافہ کرے گا کہ میں عید الفطر واجب نماز 6 زائد تکبیرات کے ساتھ اس امام کے پیچھے عمرہ کعبہ شریف نیت کر رہا ہوں، اس طرح سے نیت کرے گا تو کافی ہو جائے گا۔ یہ دل کی نیت کرنے کے بعد
جب تک کہ بات چیت وہ نہیں کرتا ہے، کوئی ایسا عمل نہیں کرتا ہے جو نماز کے خلاف ہوتی ہے، نیت اس کی معتبر ہوگی اور نماز درست و صحیح ہو جائے گی۔ اس عید الفطر کے اندر 6 زائد تکبیرات ہیں، یعنی اس طرح سے وہ 6 زائد تکبیرات کا تذکرہ مختلف حدیثوں کے اندر آیا ہے، اور 6 زائد تکبیرات حضرت عبد المسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے، اور بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مذہب ہے کہ عید الفطر کے اندر 6 زائد تکبیرات ہیں۔ دیکھیے رد المحتاج جلد 3 صفحہ 3 پر۔ لہذا ایسی صورت کے اندر جمعہ ہی کی طرح سے عید الفطر کی نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں 6 زائد تکبیرات ہوتی ہیں اور جمعہ میں تکبیرات نہیں ہوتی۔ لہذا پہلی رکعت کے اندر جب امام ثنا پڑھ لے گا، ثنا پڑھنے کے بعد وہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھے گا، اس کے بعد وہ ہاتھ اٹھائے گا اللہ اکبر کہتے ہوئے اور اسے چھوڑ دے گا، پھر ہاتھ اٹھائے گا اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھائے گا اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لے گا۔ یہ 3 زائد تکبیرات ہوں گے۔ دوسری رکعت کے اندر امام قرات کرنے کے بعد مکمل قرات سے فراغت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے وہ 3 زائد تکبیرات کہے گا، اور ہر تکبیر کے اندر امام بھی اور مقتدی سب لوگ ہاتھ اٹھا کر لے جائیں گے کان کے لو تک اور چھوڑ دیں گے اللہ اکبر، پھر لے جائیں گے اور کہیں اللہ اکبر، پھر لے جائیں گے کہیں اللہ اکبر، چوتھی بار تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ طریقہ ہوگا اس طرح سے ادا کرنے کا۔ ایک مسئلہ اس میں آخری کیا ہے، خطبے کا ہے۔ خطبہ اس میں سنت ہے۔ خطبہ یہاں پر نماز عید الفطر کے بعد ہوتا ہے، اور اسی طرح خطبہ ہوتا ہے جس طرح سے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے کہ دو خطبے کے درمیان میں بیٹھنا ہوتا ہے، اور بیٹھنے کے لیے اگر ممبر لکڑی کا مہیا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو کرسی بھی ہے تو بھی چل جائے گا اور اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ بہرحال خطبے کے اندر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر تکبیر، چونکہ جمعہ کے خطبے میں تکبیریں ہوتی نہیں ہیں لیکن اس میں تکبیر ہوگی، یعنی اللہ اکبر کی مقدار زیادہ ہو تو بہتر ہوگا، اس لیے کہ قرآن کے اندر بتایا وَتُكَبِّرُ اللَّهَ، یعنی تکبیر اللہ کی کبریائی بیان زیادہ ہونا چاہیے، اسی لیے خطبے کے اندر اللہ اکبر کہنا پڑے گا۔ خطبے کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہوگا، خطبے آغاز بھی اللہ اکبر سے ہوگا۔ دیکھیے فتاوی خانیہ جلد 1 صفحہ 183، البحر الراغ جلد 2 صفحہ 162۔ علامہ نجائم مصری اور علامہ حسکفی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ پہلے خطبے کے شروع میں لگاتار 9 مرتبہ اللہ اکبر اور دوسرے خطبے کے شروع میں مسلسل 7 مرتبہ اللہ کو کہنا مستحب اور مسنون ہے۔ اب دیکھیے البحر الراغ جلد 2 صفحہ 162 اور در المختار رد المحتاج جلد 2 صفحہ 175۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے گھروں میں نماز عید الفطر کے تعلق سے بات تھی، اور کس طرح ادا کریں گے وہ بھی بات بھی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز عید الفطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔